ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے اپوزیشن لیڈر خیبر پختونخوا اسمبلی کے ڈاکٹر عباد صاحب. بہت شکریہ عباد صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. عمران خان صاحب نے سہیل افریدی کا نام جو ہے لیا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو چیف منسٹر بنا دیا جائے گا, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی, یا آپ ان کے راہ میں رکاوٹیں دیکھ رہے ہیں؟ شکریہ جی. یہ تبدیلی سرکار تو باقی پاکستان سے فارغ ہو گیا، لیکن بدقسمتی سے اس صوبے میں سٹل ہے اور ابھی وہ قیدی ہے، لیکن وہاں سے فیصلے مسلط کرتے ہیں صوبے کے اوپر. آپ نے تبدیلی کی بات کی تو تبدیلی ہم خوش ہو رہے تھے کہ تبدیلی چاہیے، لیکن تبدیلی فار دا بیٹر سائڈ چاہیے، فار دا ورس نہیں چاہیے. یہ جو نامینیشن ہے، ہم تو تنگ تھے گنڈاپور سرکار سے، ان کی کرپشن سے. اس صوبے میں جو بدامنی ہے، اس صوبے میں مغرب کے بعد 90% صوبے میں کوئی باہر نہیں جا سکتا. ادھر میں کہو کہ خودکش بمبار کیا ہے تو یہ کم نہیں ہوگا جس طرف یہ لے کر جا رہے ہیں. تو یہ کس طرح سے روکا جائے گا؟ آپ کے کس طرح سے سمجھ کام نہیں ہو سکے گا؟ وجوہات کیا ہیں؟ اور دوسرا ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کی میجورٹی ہے صوبے میں، ان کا مینڈیٹ ہے، تحریک انصاف کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی کو بھی سلیکٹ کر لے. کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں یہ نہیں ہو پائے گا؟ تو نہیں، میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ نہیں ہو پائے گا. میں نے تو یہ بات نہیں کی. میں نے تو یہ کہا کہ تبدیلی سرکار نے تبدیلی بیٹرمنٹ کے لیے چاہیے تھی، یہ ورس پہ لے چلے ہمیں. یہ جو ہے تبدیلی جو ہے جو ڈائریکشن اس کی غلط ہے، ریورس گیئر اس نے لگایا ہے. کہ ہم تنگ تھے گنڈاپور سرکار سے، جو کچھ ہو رہا ہے اس صوبے میں، جو کرپشن کی بربار ہے، جو ملیٹنسی ہے، جو گورننس کی پرفارمنس ہے گورنمنٹ کی، اس سے ہم تنگ تھے. تو اس نے جو سلیکشن کی جو نامینیشن ہے، وہ بندہ گنڈاپور سے بھی بدترین ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں. ویسے آپ کی اپنی پولیٹیکل سینس کیا کہتی ہے؟ یہ جو تحریک انصاف تبدیلی کرنا چاہ رہی ہے یہ آسانی سے کر پائے گی، یا پھر آپ کو مشکلات نظر آ رہی ہیں آگے؟ یہ اس طرح ہے، ہم تو پہلے یہ کر رہے ہیں کہ آج یا کل یہ ہمارا اناؤنس ہو جائے گا. ہم ایز اے جوائنٹ اپوزیشن ایک کینڈیڈیٹ کو فلوٹ کر رہے ہیں. تو ویسے بھی الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پر آپ چیک کر سکتے ہو، یہ سارے آزاد ہیں، کوئی فلور کراسنگ کا کوئی ایشو بھی نہیں ہے. اور اس میں آلریڈی پی ٹی آئی میں 4-5 گروپس ہیں، اور آفٹر دس نامینیشن اور بھی گروپنگ زیادہ ہو چکی ہے. تو میں آپٹیمسٹک ہوں کہ ورس کی طرف ہم نہیں جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 12 ایم پی ایز جو ہیں شامل نہیں ہوئے علی امین گنڈاپور کے کل عشائیے میں؟ آپ کے پاس بھی آپ لوگ کلیم کرتے رہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ لوگ ہیں جو کہ آپ لوگوں سے رابطے میں ہیں. کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو کے کوئی کسی اور پارٹی کی حکومت آ جائے، جوائنٹ اپوزیشن کی آ جائے؟ نہیں، میں نے تو کبھی کلیم نہیں کیا. یہ رابطے تو ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہر ایک سے کرتے ہیں، آپس میں ہم بیٹھتے ہیں. کل بھی ملے تھے، آج بھی ملیں گے. اب بھی میں کہیں جا رہا ہوں، کوئی فنکشن ہے اس میں بھی پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں، تو رابطے تو ہوتے رہتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، جو گروپنگ ہے، جو حالات کو دیکھ کر، جو صوبے کے ساتھ لائن لوگ ہیں، اس کے ساتھ سینئر سلاٹ بھی ہے، جو کئی دفعہ وزیر رہ چکے، کئی دفعہ ایم پی ایز رہ چکے، اس ڈیسیشن کو لے کر تو وہ خوش نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید وہ اس طرف نہ جائے. ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جے یو آئی ایف سے لے کر کسی کو ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے اور آپ کی جماعت اس میں حمایت کرے؟ یہ تو پہلے میں نے کہا کہ ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ کانسنسس سے ہم اپوزیشن سے ایک بندے کو نامینیٹ کریں اور جوائنٹ اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ. تو اس پر ہماری ڈیبیٹ جاری ہے. تو ہوپ فلی کل تک یہ ڈیسیژن ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ سمجھتے ہیں کہ استعفیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کا قبول کر لیا جائے گا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی؟ ابھی تک استعفیٰ پہنچا تو ہے نہیں. نہیں، وہ تو ابھی وہ ایشو تو اوور ہے. وہ تو ظاہر بات ہے، 1-2 دن آگے پیچھے وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ تو قبول ہو جائے گا. علی امین تو آج چلے گئے، ڈی اے خان بھی. تو اس سارے معاملے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب جو نئی حکومت بنے گی، جو بھی چیف منسٹر آئے گا، اس میں اس کی جو پرائرٹیز ہیں دہشت گردی کے حوالے سے وہ کیا ہوں گی؟ کیونکہ آج بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کانفرنس کیا بڑا واضح پیغام دیا.
یہ کوشچن مارک یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج پشاور کی سلیکشن کیوں کی، یہ پریس کیوں کی، کل کے باتیں کیوں کی؟ کیونکہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی صوبہ ہے سب سے زیادہ پیسے صوبے کو ملے ہیں وار آن ٹیرر کے مد میں 700 بلین، اور آج بھی پورے پختونخوا میں سنگل سیف سٹی نہیں ہے۔ آج بھی فارنزک لیب کے لیے ہم لاہور جا رہے ہیں، آج بھی ہماری جو سی ٹی ڈی ہے جو مینلی ہینڈل کرتی ہے ٹیررزم کو، وہ رینٹڈ بلڈنگز میں ہے۔ آج بھی آپ کے ضم اضلاع میں کوئی بھی پولیس اسٹیشن نہیں ہے، ہمارے پولیس ایکوپڈ نہیں ہے، ٹرین نہیں ہے۔ تو یہ تو ایشوز ہے۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ چیزیں مینشن کی کہ سارا کام تو آرمی کا نہیں ہے، سویلین گورنمنٹ کا بھی کوئی کام ہوتا ہے۔ تو بدقسمتی سے اس صوبے میں مسلسل پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، وہ لوگ مسلط ہے، اس کا لیڈر جو ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ فیسلیٹیٹر ہے دہشت گردوں کا۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ عمران ہی نے کہا تھا کہ ان کو آفیسز دے دے دہشت گردوں کو، ان کو وزارتیں دے دے، ان کو اکاموڈیٹ کرے، ان کو فیسلیٹیٹ کرے۔ جب یہ آپریشن ہوئی، یہ ختم ہوئے تقریباً، تو پھر واپس لانے والے کون تھے؟ وہی عمران ہی پرائم منسٹر تھا، ادھر بھی اس کی گورنمنٹ تھی۔ ان کا جو ابھی جو ایکس ہے، صرف اس کا آپ یہ عمران خان صاحب پہ نہیں وہ ڈال خود سکتے۔ کہتے عمران رہے خان کہ میں صاحب بھرتا دے رہا ہوں۔ 2022 میں جب نو کانفیڈنس موشن ہو گئی، اس کے بعد ایک پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں کنسنسس کے ساتھ یہ بات کی گئی کہ ہم نے طالبان سے مذاکرات کرنے ہیں۔ آپ کی حکومت تھی اس ٹائم۔ نہیں، یہ آپ دوسری بات کر رہے ہو۔ یہ میں رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ کو ٹویٹ پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ The Parliamentary Committee on National Security unanimously agreed to continue talks with تحریک طالبان پاکستان. All the politicians attending the meeting agreed on having a dialogue with the banned outfit. بالکل یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ یہ میں جو بات آپ کو کر رہا ہوں، یہ ایگریمنٹ ہوئی کابل میں کپ آف ٹی پر، اور اس کا جو سگنیٹری ہے وہ بیرسٹر سیف تھا، جو آج بھی پختونخوا کے اسپوکس پرسن ہیں۔ اس وقت عمران پرائم منسٹر تھا، یا محمود خان چیف منسٹر تھا۔ یہ جو لانے والے تھے، یہ جو جب کابل ٹیک اوور ہوا تو یہ عمران خان تھا، اس نے کہا تھا کہ آج جو میں فتح ہے۔ یہ عمران خان کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کی میں ڈاکٹر صاحب میں اس کے بعد کا سوال پوچھ رہا ہوں۔ اس کے بعد ٹھیک ہے عمران خان صاحب نے یہ کچھ کیا، اس کے بعد جو کچھ ہوا، آپ لوگوں کی حکومت آئی، آپ لوگوں نے بھی ٹاک کو انڈورس کیا، آپ لوگوں نے ان کے خلاف آپریشن میں جانے کو جو ہے ترجیح نہیں دی، تو اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے آپ؟ نہیں، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، آپ کچھ اور پوچھ رہے ہو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لانے والے جو تھے یہ لوگ تھے۔ پھر جب لائے گئے تو پھر ڈائیلاگ کی ہماری گورنمنٹ نے بات کی کہ ود ڈائیلاگ اگر چیزیں ختم ہو سکتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، یہ بات ہوئی۔ لیکن لانے والے کون تھے؟ میں یہ کوشچن مین یہ ہے کہ لانے والے کون تھے؟ جب طالبان نے ٹیک اوور کیا کابل میں، میٹنگ کس نے کی، کون لے کر آئے؟ تو میں تو وہی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کچھ اور بات کر رہے ہو۔ جی میں آپ کی بات سمجھ لانے گیا ہوں، آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ آپ نے کہا کہ جب وہ آ گئے تو ظاہر میں نے ٹاک کرنی تھی، لیکن آج ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ کس طرح سے دہشت گردوں سے بات چیت ہو سکتی ہے، کس طرح سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ نہیں، یہ پہلے مذاکرات ہوئے ہیں۔ یہ تو 2008 میں اگر آپ کو یاد ہو ایک پیس ڈیل ہوئی تھی سوات میں بھی، 2008 کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ جو صوفی محمد فضل اللہ اینڈ کمپنی تھا، اس کے ساتھ پہلے پیس ڈیل ہوئی، اس کے بعد آپریشن ہوئی۔ یہ باجوڑ میں بھی ڈائیلاگ ہوئی، لیکن جب ڈائیلاگ فیل ہوئے تو پھر اور آپشن نہیں ہے، ابھی آپریشن کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں۔ ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ صوبے میں کیا کوئی گرینڈ آپریشن ہوگا، کس طرف جایا جائے گا؟ نہیں، ابھی جو یہ کر رہے ہیں یہ تو کیا اس کو کہتے ہیں، یہ انفارمیشن بیسڈ آپریشن چل رہی ہیں۔ لیکن بدقسمتی ادھر یہ تھی کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی کلیئرٹی ہی نہیں تھی۔ صبح چیف منسٹر کیا کہتے تھے، شام کو اس کے الٹ کہتے تھے۔ تو یہ کلیئرٹی بہت لازمی ہے۔ اگر فورسز آپریشن میں ہے تو اون کرنا یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا کام ہے، ادھر اونرشپ کی فقدان ہے، یہ ایشو ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ اگر دہشت گردی کی بات کی جائے، کیا کلیئر اسٹریٹجی ہے آپ لوگوں کی کہ ہم نے بھی دہشت گردوں سے جنگ کرنی ہے؟ کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر بار بار اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہوتا، اس پہ
پالیٹکس کھیلی جاتی ہے جس کی وجہ سے معاملہ خراب ہوتا ہے؟ میں اور آپ سیم بات کر رہے ہیں، لیکن آپ اور اینگل سے کر رہے ہو، میں کوئی اور اینگل سے کر رہا ہوں۔ اس صوبے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تھرڈ ٹرم ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، لا اینڈ آرڈر از دا پرائم ریسپانسبلٹی آف پروونشل گورنمنٹ۔ تو پروونشل گورنمنٹ میں کلیئرٹی نہیں ہے۔ یہ بات ہوئی ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کی اونرشپ نہیں ہے، کلیئرٹی نہیں ہے، میں تو یہ بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس تمام معاملے پر افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو کس طرح سے پرسیو کرنا چاہیے؟ ظاہری بات ہے کل سٹرائک ہوئی ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کی امبیسی بھی افغانستان میں کھلنے جا رہی ہے، اس تمام معاملے کو کس طرح سے ایڈریس کریں گے؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، دہشت گردی جدھر بھی ہو، جس شیپ میں بھی ہو، ہم اس کے خلاف ہیں۔ تو افغانستان کو بھی ایک کلیئر میسج ہے، یہ بھیم نے بھی دی ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ یہ یا سلیکٹ کر لے ٹیررسٹ کو یا پاکستان کو سلیکٹ کر لے۔ وہی جو انفلٹریشن ہو رہی ہے اس کو بند کر دے، فیسیلیٹیشن جو ہو رہی ہے اس کو بند کر دے، یہ اسٹریٹجی ہے۔ بس آخری سوال آپ سے کہ صوبے میں دہشت گردی کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ سمجھتے ہیں آئندہ آنے والے دن خیبر پختونخوا کے صوبے کے لیے ٹف ہوں گے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے ایک پالیسی اناؤنس کر دی گئی ہے، اس کے ریپرکشنز ہو سکتے ہیں۔ یہ جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے وہ آلریڈی گوئنگ آن ہے۔